अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये वीडियो उन तलबा व तालबात के लिए बहुत अहम है जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट लेवल और BS ऑनर्स के मुख्तलिफ़ शोबाजात में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में दाखिला लेने वालों को किस किस्म के स्कॉलरशिप्स पेश करता है, GCU में इंटरमीडिएट की सतह पर कितनी सीटें हैं और एक नए स्टूडेंट को इस अजीम दरसगाह में आने से पहले किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें ये तमाम रहनुमाई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर ज़ैदी साहब दे रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें। प्रोफेसर डॉक्टर असगर ज़ैदी साहब, जिनके वाइस चांसलर बनने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर तदरीस के हर शोबा में तरक्की कर रही है और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आलमी सतह पर बेहतरी की तरफ रवां दवा है। उन्होंने एक चीज़ कन्फर्म की है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट वाहिद शर्त है जो किसी भी अहल स्टूडेंट के लिए इस अजीम दरसगाह के दरवाज़े खोल सकती है। नाज़रीन, आए डॉक्टर असगर ज़ैदी साहब से बात करते हैं। जी सर, ये बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज में इस वक्त एडमिशन का सीज़न है, नए दाखिले हो रहे हैं, तो आप जो तलबा व तालबात यहाँ दाखिला लेने के लिए आ रहे हैं उनको क्या एडवाइज़ करते हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में आएँ तो यहाँ क्या सोच के आएँ, यहाँ पर उनको किस किस्म का एनवायरनमेंट मिलेगा? देखिए जी, जो सबसे पहले अहम बात है वो ये कि गवर्नमेंट कॉलेज में पहली दफ़ा अक्रॉस द बोर्ड तमाम डिपार्टमेंट्स में एडमिशन जो हो रहे हैं वो इंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के बाद हो रहे हैं। अब अहमियत दी जा रही है इस बात पे कि जिस बच्चे को जिस डिपार्टमेंट में रखें उसका एप्टीट्यूड वो सब्जेक्ट पढ़ने का हो, उसको हम पहले इंट्रेंस टेस्ट से टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको इंटरव्यू करेंगे, फिर उसके FSC मेरिट FAFSC मेरिट की बात होगी। तो लिहाजा एक बड़ी बेहतरी आने वाली है हमारे एडमिशन्स में और ये हमारे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से हमारा ये एक्सपीरियंस पहले माजी में इकट्ठा हो चुका है कि जब भी हमने इंटरव्यूज़ और इंट्रेंस टेस्ट पे हमने एडमिशन्स किए तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे आए। और ख़ाली मेरिट पे एडमिशन जो अभी तक हम पिछले सालों में करते रहे हैं उसमें एक बड़ी ख़राबी ये है कि मुख्तलिफ़ बोर्ड्स का मुख्तलिफ़ किस्म का मायार होता है मार्क्स देने का। कुछ बोर्ड्स जो हैं वो जनरसली मार्क्स देते हैं, कुछ लोग जो हैं कुछ बोर्ड जो है उनमें मार्क्स मुश्किल से आते हैं। जैसे पंजाब के अंदर ही लाहौर और मुल्तान बोर्ड के मार्किंग का जो है मायार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो उससे हमें ये होता है कि जिस बोर्ड्स के मार्क्स जो हैं ज़्यादा जनरस हों वहाँ से बच्चे सिर्फ अगर मेरिट पे कर रहे हों तो वहाँ से आ जाते हैं। तो इस दफ़ा हमने पहले एंट्रेंस बाद में इंटरव्यू और फिर मेरिट की बात होगी। और बच्चों के लिए ख़ुसूसी इस साल जो कि हमारा मोस्ट एक्सेप्शनल ईयर है, जो भी नए स्टूडेंट्स आएंगे सबसे बड़ा जो मुख्तलिफ़ कदम हम बढ़ा रहे हैं वो ये कि एक ज़ीरो वीक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ज़ीरो वीक से मुराद ये है कि बच्चा एक हफ़्ते पहले क्लासेस जाने से पहले अपने इंस्टीट्यूशन में आए, उसे समझ आए कि इस इंस्टीट्यूशन की ट्रेडिशंस क्या हैं, इसके मैनरिज़म्स क्या हैं, हमने जो अगले सेमेस्टर में कोर्स पढ़ना है उसकी क्या आउटलाइंस हैं, कौन सा टीचर है, किस क्लास में। इसके अलावा हमारा ट्यूटोरियल सिस्टम है और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जो हमारा ट्यूटोरियल सिस्टम है उसमें स्टूडेंट्स के तरफ से हमें किस किस्म के डिसिप्लिन की एक्सपेक्टेशन है। हम ख़ुसूसन हमारी यूनिवर्सिटी का जो डिसिप्लिन है उसका मायार बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि बच्चों को पहले से हमारी इक़दारों का पता हो ताकि हम उन्हें बता सकें कि उन्होंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, किस तरीके से अपनी करैक्टर बिल्डिंग करनी है और किस तरीके से वो एक बहुत माहनाज स्टूडेंट बन सकें गवर्नमेंट कॉलेज के, ताकि वो ख़ुद भी उस पर प्राउड हों, उनके वालिदैन भी प्राउड हों और हम भी उन पर फ़ख्र महसूस करें। जी सर, ये बताइएगा कि इंटरमीडिएट की सतह पर आपके मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है,
ان میں ٹوٹل آپ کے پاس کتنی سیٹس اویلیبل ہیں اور ان کی کلاسیفیکیشن آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، جو ہمارے جہاں تک میری یادداشت میرا ساتھ دیتی ہے، تقریباً 1300-1400 بچے ہم ہر سال انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن کرتے ہیں، اور اس میں سے 4 سے 5 سیکشن پری میڈیکل بنتے ہیں، 4 سے 5 پری انجینئرنگ بنتے ہیں، اور اس کے بعد آئی کام کے اور ایف اے کے اور کمپیوٹر سائنس کے 3 اور بنتے ہیں۔ ان کے میرا خیال ہے زیادہ اتنے سیکشن نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ پاپولر ہونا شروع ہوئی ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی ہم اپنی ایڈمیشن کی تعداد نہیں بڑھائیں گے، اس سال اپنی وہی تعداد رکھیں گے، بلکہ اگر ہمیں ممکن ہوا تو ہم ہو سکتا ہے تعداد کم کر دیں، لیکن اب ہم کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی آف ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں۔ گورنمنٹ کالج کا یہ طریقہ ہو کہ جو بھی چیز پڑھائی جائے اتنے اچھے طریقے سے پڑھائی جائے کہ وہ بچہ جہاں جائے نظر آئے کہ یہ گورنمنٹ کالج سے پڑھ کے آیا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم بھی اپنے بہت سے بچے جو ہے نا لیتے رہیں اور اپنی ٹیچنگ ایجوکیشن پہ کی کوالٹی کو کمپرومائز کریں۔ تو انشاءاللہ 1200 سے 1300 بچے جو ہیں اس سال ہم کریں گے، جیسے ہی میٹرک کے رزلٹ آئیں گے وہ ہم ان کو انگیج کر لیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم رزلٹس آنے سے پہلے ہی جو ہمارا الیکٹرانک پورٹل ہے اس پہ ایڈمیشنز کا پروسیس شروع کر دیں، تاکہ ہم اچھے اسٹوڈنٹس کو شروع سے انگیج کر لیں۔ ہمیں سننے میں آیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں وہ لانگ ان ایڈوانس آف ریلیز آف ریزلٹس وہ انٹرمیڈیٹ کے بچوں کو انگیج کر لیتے ہیں، یہاں تک انگیج کرتے ہیں کہ ان کو کلاسوں میں لا کے بٹھا دیتے ہیں، اور بعد میں بچے جو ہے نا اوبلائجڈ فیل کرتے ہیں رزلٹس آنے کے بعد کہ کیونکہ ہم وہاں پر جا کے کلاسوں میں بیٹھتے رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں وہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کلاسوں کی پھر وہ فیس چارج کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی اور یونیورسٹی میں جانا ہے یا کالج میں جانا ہے تو آپ کو ان کلاسوں کی فیس دینی پڑے گی۔ تو اس وجہ سے ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم میٹرک کے جو اس وقت ایگزامینیشن میں اپیئر ہوئے ہیں ان کو جلد سے جلد گورنمنٹ کالج میں انگیج کریں، ای پورٹل کے تھرو ان سے کوئی انڈکشن ان کی شروع کریں کہ گورنمنٹ کالج میں آنے سے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، کس قسم کے کریکولم، کون سے ٹیچرز ان کو پڑھا رہے ہوں گے، اور پھر جب ان کے رزلٹس ریلیز ہو جائیں تو پھر ہم انشاءاللہ ان کا ایڈمیشن کر دیں۔ سر ایک اور اہم سوال ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں خصوصاً جو مثلا ٹیلنٹڈ بھی ہیں لیکن ہے کہ وہ جی سی یو کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اسکالرشپ کی مد میں انڈورمنٹ فنڈ سے کس قسم کے اسکالرشپ دیتی ہے؟ دیکھیے ہمارے اسکالرشپ کے 2 سورسز ہیں، انٹرنل سورسز جو ہیں، ایک فنینشیل ایڈ ہے جس میں ہم بہت سا اسکالرشپ دیتے ہیں، دوسرا انڈورمنٹ فنڈ ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے پہلے میرٹ پر ان کا ایڈمیشن ہو جائے، یعنی میرٹ کو کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا، اس کے بعد نیڈس بیسڈ پر ہم ان 2 سورسز سے ان کے اسکالرشپس جو ہے ارینج کرتے ہیں۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو دے دیں، اور اگر سب کو بہت سارے پیسے نہ دے سکیں تو کم از کم تھوڑی بہت مدد کر دیں۔ اب ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ اور بھی ہم اولڈ راوینس کی مدد سے اور بھی اسکالرشپس کریٹ کریں۔ اس کے علاوہ احساس اسکالرشپس بھی اب ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں، پچھلے سال تقریباً 300-350 اسکالرشپس ہمارے اسٹوڈنٹس کو ملے ہیں، تو وہ بھی ہم اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس احساس اسکالرشپ لے سکیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایڈمیشن میرٹ پہ ہو، اور اس کے بعد اگر نیڈز ہوں تو ہم انہیں اچھے طریقے سے اپنے اسکالرشپس کی مدد سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ اس میں جو بچے یتیم ہوتے ہیں اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 100% ہم ان کو جو اپلائی کریں ہم 100% ان کو دے دیں، یا خصوصاً اسی طرح جو بچے ڈسیبل ہیں کسی طریقے سے بھی یا اسپیشل نیڈز ہیں ان کی، تو وہ ان کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ فیس معاف کر دیں اور ان کو اسکالرشپ دے دیں۔ سر یہ جو نئے ڈپارٹمنٹ آپ نے شروع کی ہیں جن میں لا، میڈیا اسٹڈیز کا، ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہوں گے؟ 2 بڑے جو پروگرام شروع ہو رہے ہیں جی، ایک تو 5 سال کا LLB پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ کالج کی 150 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے لاء اسکول قائم کر رہے ہیں،
اور اس میں ہماری بڑی کوشش ہے کہ بہترین فیکلٹی ہائر کریں، کم اسٹوڈنٹس انگیج کریں پہلے شروع کے بیچز میں، اور جو ملک کی بہترین فیکلٹی خصوصاً ان میں جو اولڈ راویئنز ہیں ان کو انگیج کریں اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے پڑھائیں۔ یہ پہلا پروگرام ہے۔ دوسرا جو بڑا پروگرام ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ کالج کی ہسٹری میں ہم نے مینجمنٹ سٹڈیز میں بہت سے کورسز آفر کیے، لیکن آج تک ہم نے 4 سال کا جو ٹپیکل مینجمنٹ سٹڈیز کا بیچلرز پروگرام ہوتا ہے، جسے بعض لوگ BBA بھی کہہ دیتے ہیں، ہم اسے BS مینجمنٹ سٹڈیز کہہ رہے ہیں، وہ ہم نے اس سال شروع کیا۔ یہ 2 بڑے پروگرام ہیں۔ اس کے علاوہ آرٹ ہسٹری پہ ہم کام کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، اس میں نئے ایڈمیشن دیں گے۔ ڈپارٹمنٹ آف آرکائیو سٹڈیز کا کیا ہے۔ آرٹ ہسٹری دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ آپ کو اپنے آرٹ اور کلچر کا پتہ ہونا چاہیے، اور جس طرح کہ آپ کی ہسٹری ہے اس سے آپ کو انسپریشن ہونی چاہیے۔ پورے پاکستان میں آرٹ ہسٹری کا سیپریٹ ڈپارٹمنٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے، ہم شروع کر رہے ہیں۔ اسی طرح آرکائیو سٹڈیز جو ہیں وہ بہت اہم ہے آپ کی جوڈیشری کے لیے، آپ کی سیپریٹ بیوروکریسی کے لیے، آپ کی اور پارلیمنٹیرینز کے لیے، اور اس کا بھی اسپیشل پروگرام ہماری طرف شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم ایسے گریجویٹس پیدا کریں گے کہ جن کی امپلائبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ اور پروگرامز میں ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم پینٹنگ کا BS پروگرام فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں شروع کر رہے ہیں۔ میڈیکل لیب کا ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جو انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی میں ہو رہا ہے، اور MPhil کچھ ہم نئے شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ سال ہے کہ جس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم موسٹ ایکسیپشنل وے میں آگے بڑھتے رہیں۔ سر یہ بتائیں کہ GCU اس وقت ریسرچ رینکنگ کے اعتبار سے کس جگہ پہ کھڑی ہے؟ دیکھیے جی، ریسرچ کے معاملے میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم سے سستی ہوتی رہی۔ ہماری ریسرچ جو ہے اتنی اچھی نہیں ہوئی کہ جتنی پوٹینشل ہے ہمارے فیکلٹی ممبرز میں۔ کچھ بہت اچھا کرتے رہے اور کچھ نے بہت زیادہ توجہ نہیں دی، اور جو رینکنگ ہوتی ہے یونیورسٹی کی رینکنگ، وہ اس بات سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کی ریسرچ کیسی ہوئی ہے اور اس کی سائٹیشنز کیسی ہوئی ہیں۔ تو جب سے میں آیا ہوں میں نے ایک نئی ڈرائیو شروع کی ہے کہ ہم ریسرچ اچھی بھی کریں اور سوسائٹل امپیکٹ بھی کریٹ کریں اس ریسرچ سے۔ تو مجھے بڑی امید ہے کہ اب جو رینکنگ آنے والی ہے اس میں ہماری پوزیشن جو ہے بہت تیزی سے بڑھے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری اچھی رینکنگ، اچھی ریسرچ ہمارے سٹاف نے کرنی شروع کی ہے، دوسرے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا ہے، تاکہ ہم جو ہے ڈیٹا، جب رینکنگ والوں کو ڈیٹا دینے کا وقت آئے تو ہمارے پاس وہ ڈیٹا اچھی طرح مرتب ہوا ہو۔